بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک امیر شخص نے ایک تاجر کا مال غصب کر لیا، جب تاجر بے بس اور مایوس ہو گیا، تاجر اپنی مشکل حل کرانے کے لیے آخر ایک درزی امام کے پاس ہی کیوں گیا؟ درزی امام نے آخر کون سی ایسی اذان دینے کا کہا کہ اس امیر کے پسینے چھوٹ گئے اور سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ ایک ایسا واقعہ جس سے آپ بھی تعجب اور حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ قاضی ابو الحسن ایک تاجر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس تاجر کا بیان ہے کہ بغداد کے ایک امیر گورنر کے ذمے میرا بہت سا مال تھا۔ میں نے جب اس سے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، بلکہ میرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ میں جب بھی اس کے گھر جا کر اپنے مال کا تقاضا کرتا، وہ مجھ سے چھپ جاتا اور اپنے نوکروں کے ذریعے سے مجھے اذیت دیتا۔ میں جب عاجز آ گیا تو اس مقدمے کو آگے بڑھایا اور جا کر وزیر کے پاس شکوہ کیا، مگر میری شکایت سدا بالصحرا ثابت ہوئی۔ میں نے حکومت کے دیگر حکام و امراء کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر وہاں بھی میری شکایت نکال خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ ادھر میرا مال غصب کرنے والے امیر مسلسل مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور میرا مال لوٹانے سے انکار کرتا رہا۔ میں نے اپنے مال کے حصول کے لیے بڑی تگ کی، جہاں جہاں اور جن جن سے مجھے امید دلائی گئی، میں وہاں شکایت لے کر پہنچا، مگر میری تمام تر کوشش لا حاصل رہی۔ غرض میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ اب اپنے مال کی واپسی کی امید رکھنا فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ میرا دل مطمئن کیا ہوتا، امیر گورنر کے اس رویے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ حزن و ملال اور غم و اندوہ کا ہجوم میرے دل و دماغ کو برابر کو چکے دے رہا تھا۔ میں حیرانی و پریشانی کی کشمکش میں تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے شکایت کروں، میرا دکھ کون سنے گا، میری داد رسی کون کرے گا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ فلاں درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے جو مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اس مقدمے کا کوئی مثبت حل نکال دے۔ میں نے اس سے کہا بھلا وہ درزی اس ظالم امیر کا کیا کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کے سرکردہ لوگ بھی اس ظلم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم نے آج تک جن جن سورماؤں کے پاس امیر کی شکایت کی ہے، وہ سبھی اس درزی امام کے سامنے ہیج ہیں، اور امیر اس امام سے بنسبت دوسروں کے زیادہ ہی خوف زدہ ہے۔ تم اسی امام کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرو، ممکن ہے کوئی حل نکل آئے۔ چنانچہ میں نے اس آدمی کا مشورہ مان کر اس درزی امام کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کر لیا جس کی اس نے نشاندہی کی تھی۔ امام کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا مدعا اور اپنی حاجت بیان کی اور اس سلسلے میں جو ظلم و ستم مجھ پر ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ میری بات امام نے غور سے سنی اور مجھے لے کر اس ظالم امیر کے پاس پہنچا۔ امیر اسے دیکھتے ہی اس کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ درزی امام نے امیر سے صرف اتنا ہی کہا کہ اس آدمی کا حق دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ امیر کا رنگ بدل گیا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف و دہشت کے آثار اس کے چہرے سے حویدہ تھے۔ اس نے بلا چون و چرا میرا پورا مال لا کر مجھے دے دیا۔ ٹال مٹول یا پسو پیش کی ذرا سی بھی نوبت نہیں آئی۔ تاجر کا بیان ہے کہ میں یہ سب دیکھ کر سخت حیران تھا کہ یہ امام ایک معمولی آدمی ہے، اس کی حالت انتہائی خستہ ہے، جسمانی ساخت کمزور ہے، ظاہری وضع قطع بھی روب و دبدبا سے خالی ہے، مگر بات کیا ہے کہ میرا مال ہڑپ کر جانے والے ظالم امیر نے اس معمولی سے امام کی بلا چون و چرا میرا پورا حق ادا کر دیا اور کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں کیا۔ قرض میں نے امیر سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد بطور شکرانہ درزی امام کو کچھ مال دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا اگر مجھے اس مال کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اتنے اموال اکٹھے ہو جاتے جن کا شمار ناممکن ہوتا۔ میں نے درزی امام سے پوچھا اچھا جناب یہ تو بتائیں کہ اس ظالم امیر نے آپ کو دیکھتے ہی میرا حق کیوں ادا کر دیا، جبکہ آپ سے قبل میں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر بھی وہ امیر میری بات کو خاطر میں نہیں لایا۔ درزی امام نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ امام نے بیان کیا کچھ دنوں قبل یہاں ایک ترک امیر تھا جو جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ
کہ ایک عورت غسل خانے سے نہا دھو کر نکلی۔ اس عورت نے انتہائی بیش قیمت پوشاک زیب تن کر رکھی تھی اور حسن کی پری لگ رہی تھی۔ ترک امیر شراب پی کر مدہوش تھا۔ اس کی نگاہ جب غسل خانے سے نکلتی ہوئی اس حسین و جمیل عورت پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کو ورگلانے لگا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، مگر اس عورت نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے با آواز بلند پکارنے لگی، مسلمانوں، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، یہ امیر مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھ پر دست درازی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے قسم کھا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں کسی اور کے گھر میں رات گزاروں تو مجھے طلاق۔ ایسی صورت میں اگر میں امیر کے گھر رات بھر رہ جاتی ہوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مجھے ننگو آر کا سامنا کرنا پڑے گا جو زندگی بھر میری بدنامی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنا رہے گا۔ میرے آنسو اس ذلت و رسوائی اور بدنامی کو عمر بھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ امام نے آگے بیان کیا، عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی جرات نہ کی۔ ادھر ظالم امیر عورت کو اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے عورت کے ساتھ ترک امیر کا ظلم دیکھا تو میری غیرت و حمیت جاگ اٹھی اور میں نے عورت کو اس ظالم کے شکنجے سے چھڑانے کی ٹھان لی۔ میں امیر کے پاس پہنچا اور اس کی سرزنش کرنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ اس ظالم نے میری ایک نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے میرا سر پھوڑ دیا، اور اس دوران میں وہ اس عورت کو مغلوب کر کے اپنے گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پٹ کر اپنے گھر واپس آیا، خون دھویا اور سر پر پٹی کی، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر ان سے یوں مخاطب ہوا، اس امیر نے جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں، آؤ چلو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں اور عورت کو اس کے شکنجے سے چھٹکارا دلائیں۔ سارے مقتدی میرے ساتھ ہو لیے، چنانچہ ہم لوگوں نے جا کر اس امیر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ امیر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا جو اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کی گرز لیے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہم لوگوں کو ایک طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ امیر نے خاص طور سے مجھے گھیر لیا اور بہت مارا، حتیٰ کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ ہمیں وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا۔ یہ ہماری ذلت و رسوائی کی انتہا تھی۔ غرض ہمیں مقصد میں کامیابی کی بجائے ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مجھے تو اس قدر شدید مار پڑی تھی کہ سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کے راستے کی صحیح سمت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا اور فرش پر لیٹ رہا، مگر نیند کہاں سے آئے۔ میں بے حد مضطرب و پریشان تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کے اس مظلوم عورت کو اس ظالم امیر کے پنجے سے چھڑاؤں تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کی طلاق واقع نہ ہو سکے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ میں اسی وقت صبح کی اذان پکاروں تاکہ امیر یہ سمجھ کر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی ہے، اور پھر وہ عورت اپنے گھر چلی جائے تاکہ اس کو طلاق نہ ہو۔ چنانچہ میں مینارے پر چڑھ کر امیر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا کہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں اور کیا عورت گھر سے نکلی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی، پھر بھی عورت امیر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب میں نے عزم کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں تاکہ امیر کو بالیقین معلوم ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، پھر وہ عورت کو گھر سے نکال دے۔ میں ابھی اقامت کہنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک راستہ گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے بھر گیا، اور وہ سب یک زباں ہو کر کہنے لگے، اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ میں کہنے لگا، میں نے اذان دی ہے، میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہذا تم لوگ میری مدد کرو۔ سپاہیوں نے کہا کہ پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المؤمنین معتضد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔ جب میں خلیفہ معتضد باللہ کے پاس پہنچا، سپاہیوں نے کہا کہ پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المؤمنین معتضد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔ جب میں خلیفہ معتضد باللہ کے پاس پہنچا تو وہ خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا اور میرا حال یہ تھا کہ میرا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، تیرا خوف ختم اور تیرا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ نے میرے خوف و دہشت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو کی اور میرے ساتھ ملاطفت کرتا رہا، حتیٰ کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا اور دہشت کی وجہ سے جو کیفیت میرے اوپر طاری تھی وہ زائل ہو گئی۔ پھر خلیفہ گویا ہوا
तुम ही हो जिसने इस वक्त अजान दी है। मैंने अर्ज की, जी हाँ ए अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने पूछा, बात क्या है, इस वक्त अजान क्यों दी है जबकि अभी अजान फजर में खासा वक्त बाकी है। तुम्हारी इस अजान से ना जाने कितने रोजेदारों, मुसाफिरों और नमाजियों को धोखा हुआ होगा। मैंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे अमान का परवाना जारी कर दें तो मैं हकीकत हाल से आगाह करूं। खलीफा ने कहा, हाँ मेरी तरफ से अमान है, अपनी बात बिला झिझक बयान करो। फिर मैंने खलीफा को पूरी दास्तान सुना डाली। सुनते ही खलीफा गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जालिम अमीर और इसके शिकंजे में फंसी औरत को हर हालत में फौरन हाजिर किया जाए। आनन फानन वो दोनों हाजिर किए गए। खलीफा ने चंद मोतमद खवातीन के साथ इस औरत को इसके घर भेज दिया और इसके शौहर को ये कहला भेजा कि वो अपनी बीवी से दरगुजर करे और इसके साथ एहसान करे, क्योंकि इसकी बीवी माजूर है और इस पर जबरदस्ती दस्तदराजी हुई है। फिर खलीफा इस नौजवान तुर्क अमीर की तरफ मुतवज्जे हुआ, तेरे पास मौलो दौलत के साथ साथ बीवियां और लौंडियां कितनी हैं? अमीर ने खलीफा को बताया कि इसके पास बहुत सारा माल है, बीवियां भी हैं और बहुत सी लौंडियां भी हैं। खलीफा ने कहा कि तेरी बर्बादी हो, तेरा नाश हो। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर इतने सारे एहसानात किए हैं, फिर भी तू हुर्मात हुदूद इलाही को फलांग गया और इस कदर जुर्तमंदाना इकदाम किया कि जिस आदमी ने तुझे बुराई से रोका और भलाई का हुक्म दिया, इसकी पिटाई कर दी, इसको जलील रस्वा किया और इसको लहू लहान कर दिया। खलीफा की बातों का इस मुजरम अमीर के पास कोई जवाब न था। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके पांव में बेड़ियां और गर्दन में तोक डालकर बोरी के अंदर डाल दो और लाठियों से को खूब मारो। सिपाहियों ने खलीफा के हुक्म की तामील की। मुजरम अमीर के पैरों में बेड़ियां पहनाई गईं, इसकी गर्दन में तोक डाला गया और उसे बोरी में डालकर इसके ऊपर लाठियां बरसाई जाने लगी। वो जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय कहकर चिल्ला रहा था, मगर कोई इसको रहम की भीख देने को भी तैयार ना था। कोई इसकी आवाज पर कान धरने वाला ना था। चिल्लाते चिल्लाते इसकी आवाज यकायक पस्त हो गई और फिर इसके बाद खलीफा के हुक्म से इसको उठाकर बोरी समेत दरिया दजला में फेंक दिया गया। इस इबरतनाक सजा के बाद खलीफा मुतज़िद बिल्लाह ने इसका वो माल और जायदाद जिसे इसने जालमाना वासबाना तौर पर अपने कब्जे में कर रखा था, बैतुल माल में जम करने का हुक्म दिया और फिर गैरत व हमीयत से सरशार इस मर्द साले और इमाम दर्जी की तरफ ये कहते हुए मुतवज्जे हुआ इमाम साहब आप जाएं, इसके बाद किसी भी किस्म का मुनकर देखें और इसका इर्तिकाब करने वाला खा कोई भी हो, अगर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो आकर मुझसे शिकायत करें और अगर आप मुझ तक ना पहुंच सकें तो उसी वक्त अजान दे दें जैसे इस मुकदमे को मंजर आम पर लाने के लिए आपने अजान दी थी। ताजर का बयान है कि ये तफसीली दास्तान सुनाने के बाद दर्जी इमाम ने मुझे बताया और जब किसी मुनकर से रोकता हूँ फौरन रुक जाता है, क्योंकि इसके ऊपर खलीफा मुतज़िद बिल्लाह का खौफ तारी रहता है, मगर आज तक दोबारा इस किस्म की अजान देने की नौबत नहीं आ सकी और इस अजान की जो कदर कीमत है वो तुमने देख ही ली। तो दोस्तों, इस वीडियो के मुताल्लिक आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद इस्लामी और तारीखी वाकयात पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।